الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات محترم، ہم سب مسلمان ہیں اور اپنے اسلام اور مسلمان ہونے پہ فخر کرتے ہیں. ہر وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، وہ دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جسے اللہ نے رسول اللہ کا امتی بنایا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس معاملے میں سب لوگ خوش نصیب ہیں، لیکن اس امت کے اندر سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ تھے جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی اللہ کے رسول کے ساتھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی مال، اپنی جانیں، اپنی اولادیں، سب کچھ اس دین کے لیے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان کر دیا. یہ وہ پاک باز گروہ ہے
جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو دیکھنا چاہا کہ میری مخلوق میں سب سے اچھے دل والا کون ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا، دیکھا۔ انسان جو پہلے دن سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آنے تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانکا۔ ان میں سب سے خوبصورت دل اللہ نے جس شخصیت کا بنانا تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء کی سروری کا تاج آپ کے سر پہ رکھا۔ پھر اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو جھانکا تو جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین دل والے لوگ تھے انہیں رسول اللہ کا ساتھی بنایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی مثال باغ کے پھولوں جیسی ہوتی ہے۔ پھول کبھی ایک سائز ایک رنگ کے نہیں ہوتے، سب پھولوں کی خوشبو ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن کوئی بھی پھول کسی سے کمتر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہر کو فضیلت الگ دی ہوتی ہے۔ اس طرح رسول اللہ نے جو باغ لگایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے لگائے ہوئے باغ کے اندر جو پھل پھول کھلے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، جو اس دین کے مددگار بنے اور جن کے متعلق اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی اللہ کا گروہ ہے تو وہ انبیاء اور ان کے ساتھی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نبیوں کا ساتھی بنا دے۔ ساتھی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا تن من دھن، اپنی خواہشات وہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان، ہمارے اندر ہزاروں غلطیاں، بے شمار کوتاہیاں، بہت سی باتوں میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کی نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن جب صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک سے بڑھ کے ایک اللہ کے رسول پہ اپنی جان نثار کرنے والا، اگر زندگی میں ایک مرتبہ ایک بات سن لی نا، پھر ساری زندگی یہ اپنے اندر گرا باندھ لی کہ میں نے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کر کے دکھانی ہے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی کہ جو دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا، یہ فرض نہیں ہے، فرض وہ ہیں جو دن میں 17 رکھتے ہیں۔ کہا فرض نماز کے علاوہ جو دن میں 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ اسے جنت میں ایسا گھر دیں گے کہ لوگ دیکھ کے رشک کریں گے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جب سے میرے کانوں نے یہ بات سنی رسول اللہ سے، پھر میں پوری زندگی کبھی ان رکعات کو ترک نہیں کیا۔ وہ رکعات کیا ہے؟ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعات ہیں جنہیں ہم سنت مؤکدہ کا نام دیتے ہیں۔ جو شخص ان کے اوپر التزام کرے گا تو دیکھیں، حالانکہ یہ فرض نہیں تھی، یہ ایکسٹرا ایک عبادت تھی، رسول اللہ کی زبان سے سنا تو ام المومنین کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی طرح ہر صحابی کا عمل تھا۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ داروں میں ایک رشتہ دار جن کا نام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میں ان کے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہے۔ سیدنا علی کی وہ ذات ہے جس کے متعلق کائنات کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، دونوں ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، سیدنا علی نے کہا۔
کہا میری وجہ سے دو لوگ جہنم میں جائیں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو میری ذات کے معاملے میں غلو کریں گے، یعنی میری ذات کے معاملے میں ایسی باتیں کریں گے جو میں نہیں ہوں، جھوٹ بولیں گے، ایسی باتیں میری طرف منسوب کریں گے جو میرے نہیں ہیں. کہا وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور وہ بھی جہنم میں جائیں گے جو میرے لیے بغض رکھیں گے اور میری ذات کے متعلق برے کلمات کہیں گے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ویسے سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سب کے متعلق اللہ رب العزت نے انہیں جو عظمت اور عزت دی اپنی جگہ، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بہت سی باتیں ایسی لوگوں نے عقائد بنا لیے. یہ آج ہی نہیں، سیدنا علی کی زندگی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ آپ کی زندگی میں کچھ بد نصیبوں نے یہ بات کہی کہ دنیا کے اندر خدا کا اتار اگر ہے تو وہ سیدنا علی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو سیدنا علی اس بات پہ اتنے شدید ناراض ہوئے تھے، آپ نے ان لوگوں کو جلا دیا تھا. تو اس لیے آج کے دور میں سیدنا علی کی ذات مطہرہ کے متعلق دو لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو آپ کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا یا انبیاء سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو نعوذ باللہ سیدنا علی کے متعلق برے کلمات تک کہہ جاتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ دونوں لوگ جہنم میں جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدنا علی کون ہیں، ان کی شخصیات کیا ہے، ان کا اسلام کے متعلق کیا قربانیاں ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، 3 بھائی اور 2 چچا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتوں میں سب سے قریبی لوگ تھے جو مسلمان ہوئے. آپ کے چچاؤں میں سیدنا عباس بن عبد المطلب، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، یہ آپ کے بابا عبداللہ کے سکے بھائی تھے. اور جو 3 چچا زاد بھائی مسلمان آپ کے سب سے قریبی تھے، ان میں 2 سیدنا علی کے بھائی اور 1 سیدنا علی خود تھے. ایک آپ کے بھائی عقیل تھے، ایک آپ کے بھائی جعفر بن ابی طالب تھے، اور ایک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. یہ شخصیات وہ تھی جو خونی اعتبار سے، خونی رشتے میں رسول اللہ کے سب سے قرابت دار تھے. اس سے قریبی رشتہ دار رسول اللہ کا کوئی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کے چچا، ان کا رشتہ آپ کے دادا کی وجہ سے آپ کے ساتھ تھا. سیدنا علی اور ان کے بھائیوں کا یہ رشتہ بھی دادا عبد المطلب کی وجہ سے ساتھ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال تھی تو آپ کے دادا محترم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. لیکن فوت ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا، جو سیدنا علی کے والد تھے اور نبی مکرم کے والد محترم عبداللہ کے سکے بھائی تھے، کہا اس میرے بھتیجے کا آپ نے خیال، اس میرے پوتے کا آپ نے خیال رکھنا ہے. بلکہ انہوں نے تو بیٹا لفظ بولا کہ اس بیٹے کی کفالت اور خیال آپ نے آج سے آپ نے رکھنا ہے. اور حضرت ابو طالب، انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ شاید اپنی اولاد کا ساتھ بھی اتنی طریقے سے نہ دیا ہو. باوجود اس بات کے کہ وہ بہت لینڈ لارڈ نہیں تھے، مالی اعتبار سے وہ کمزور تھے، اس کے باوجود چونکہ وہ بیت اللہ کے متولی تھے، آب زمزم ان کے ہاتھ میں تھا، ان کے کنویں کا معاملہ ان کے ہاتھ تھا، باپ کی وجہ سے انہیں ملا تھا، اس لیے مکے کے جتنے لوگ تھے سب ان کی عزت اور احترام کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 لوگ ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے آپ کی بڑی خدمت کی. ان میں ایک ابو طالب تھے، دوسرے سیدنا علی کی والدہ محترمہ جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا.
نبی کریم خود فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں کے بعد میرے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والی عورت جو ہے میری یہ چچی، یعنی سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ابو طالب بے شک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن آخر دم تک رسول اللہ سے مخلص رہے، لیکن سیدنا علی کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور ان سے بعض احادیث بھی مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی طرح ان کی عزت کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور جب بڑا ہوا، اس میری ماں نے میرے ساتھ بڑی شفقت کی، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اس بہترین ماں کی اولاد 4 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس سے چھوٹا بیٹا عقیل، اس سے چھوٹا بیٹا جعفر، اور اس سے چھوٹے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کی 2 بہنیں تھے، ایک کا نام ام ہانی تھا، دوسری کا نام فاختہ تھا۔ یہ 6 بہن بھائی تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، اور اللہ نے 3 بھائیوں کو اور 2 بہنوں کو اسلام کی توفیق بخشی، یہ رسول اللہ کے ساتھی بنے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے جن کے متعلق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، آپ اپنے کام خود کرنا شروع ہو گئے، تو پھر آپ نے سوچا کہ اب مجھے اپنے چچا کی لاٹھی بننا چاہیے۔ نبی کریم سیدنا عباس کے پاس گئے، جو ان کے چچا بھی تھے اور دوست بھی، کہنے لگے ابو طالب نے میرے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت سے بھی قاصر ہیں، اس لیے کیوں نہ ہم ان کے بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ریکویسٹ کی اپنے چچا سے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لیا۔ یہ دونوں بزرگ شخصیات ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنے لگی، کیونکہ سیدنا علی جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کی عمر صرف 10 سال تھی، اور جب اللہ نے آپ کو نبوت دی، سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا وہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور بچوں کے اندر جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اول من اسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور یہاں ایک محذوف ہے لفظ بچوں کے اندر، وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا، اور غلاموں کے اندر آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اس کے بعد پھر اسلام کا یہ باغیچہ پھولتا گیا۔ یہ وہ پہلے پھول ہیں جو اسلام کے لیے کھلے، یہ وہ کلیاں ہیں جنہوں نے پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام کو قبول کیا۔ ان میں ایک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مطہرہ ہے، کیونکہ سیدنا علی وہ شخصیت تھے جن کی تربیت رسول اللہ کے گھر ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کا قریب سے مشاہدہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ جس بچے کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو، وہ نبی کریم کے گھر پلا ہو، وہ دن رات نبی کریم کے اعمال و افعال دیکھ رہا ہو، اور نبی مکرم کے حسن اخلاق جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جیسا خلق دنیا میں کسی کو نہیں ملا، اللہ نے سب سے عظیم خلق سے آپ کو نوازا۔
وہ دن رات اس کا مشاہدہ کرتا ہو۔ آج دیکھیں، کوئی بچہ جب اپنے باپ کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، سچ بولتے ہوئے دیکھتا ہے، امانت داری کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بے شک باپ اسے کچھ بھی نہ سکھائے، وہ اپنے باپ سے بہت کچھ لیتا ہے۔ آپ کسی اچھے انسان، اچھے کاروباری، اچھے کامیاب انسان سے پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہے گا میں نے سب کچھ اپنے باپ سے سیکھا، میرا باپ اس طرح کیا کرتا تھا، میرے باپ نے یہ کیا۔ اور جن کی کفالت اس کائنات کے سب سے عظیم تر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان کی زندگی میں کتنا نکھار آیا ہوگا۔ اور واقعتاً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم کے لگائے ہوئے باغیچے اسلام کے اس باغیچے کے پھولوں میں سے ایک بہترین پھول تھے۔ اللہ رب العزت ہزاروں درود و سلام ان کی ذات پہ، اللہ ان کی قبروں کو جہاں بھی ہے منور فرمائے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی خدمات دی۔ جب جنگ بدر ہوئی، کفار کی طرف سے بہت بڑے بڑے پہلوان 3 نکلے، ان میں ایک عتبہ اور شیبہ یہ ربیہ کے بیٹے تھے، یہ مکے کے بڑے طاقتور لوگوں میں شمار ہوتے تھے، اور ایک ولید بن عتبہ تھا۔ یہ تینوں نکل کے انہوں نے پکارا، کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم کے 2 خون کے رشتہ دار، ایک آپ کے چچا حمزہ نکلے اور ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 22 سال تھی، اور ایک حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ جب انہوں نے مقابلہ کیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، سورۃ حج کی۔ اللہ فرماتے ہیں ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 لوگ ہیں، یہ 2 گروہ ہیں، یعنی 3 لوگوں پہ ایک گروہ کا لفظ شمار ہوتا ہے، جنہوں نے لڑائی کی اللہ کے لیے، ایک اللہ کے مقابلے میں آئے، ایک اللہ کی مدد کے لیے آئے۔ اللہ کی مدد کے لیے جو آئے وہ سیدنا حمزہ تھے، وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے، وہ سیدنا عبیدہ بن حارث تھے، اور جو اللہ کے مقابلے میں نکلے وہ عتبہ، شیبہ اور ولید تھے۔ اللہ نے کہا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اللہ کے لیے یہ لڑنے کے لیے نکلے، کوئی اللہ کی نصرت کے لیے، کوئی اللہ کے مقابلے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، میں نے جو اللہ کے مقابلے کے لیے نکلے ہیں، میں نے ان کے لیے آگ کی قمیضیں کاٹ دی ہیں، ان کے آگ کے لباس تیار کر دیے ہیں۔ وَمِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے اوپر میں کھولتا ہوا پانی ڈالوں گا۔ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، جس سے ان کی کھوپڑیاں اور جسم سارا کچھ گل سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، میں نے ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ جو اللہ کے مقابلے میں نکلا، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے اللہ کے لیے لڑے، اللہ کی مدد کے لیے نکلے، وہ سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ ان کے لیے اللہ نے کہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اصاور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو میرے لیے نکلے، ان کے لیے کتنی ہی زندگی میں ایسا وقت آیا جب اللہ نے جنت کی بشارت دی کہ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرنے والے، جو اللہ کے لیے لڑنے والے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، میں نے ان کے لیے زیورات تیار کیے ہوئے ہیں، موتیوں کے، سونے کے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کے لیے ریشم کے لباس بنائے ہیں۔ اور یہ کن کے لیے تھے؟
جو دنیا میں ابو تراب تھے، جو دنیا میں سادے کپڑے پہننے والے تھے، جنہیں دنیا میں ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے لیے یہ سب کچھ تیار کیا ہے، اور ان میں ایک سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان سے بڑی محبت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں 3 بیٹے عطا کیے۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی، ان کا نام زینب تھا۔ ان کی شادی آپ نے نبوت سے پہلے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے، بنو امیہ کے ایک جوان ابی العاص سے کی تھی، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ دوسری 2 بیٹیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں پیاری بیٹیوں کی شادی یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان سے ہوئی۔ نبی کریم کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا یہ میری بیٹی جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہوگی، اللہ نے اس پیاری بیٹی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دیا۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور عظمت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے داماد بنانے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، ان کے خامد بھی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت تو اپنے گھر والے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور ان کی اولاد سیدنا حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بھی اپنی آل میں شامل فرمایا تھا۔ آج صرف انہی کو آل کہہ کے بیویوں کو جو نکالا جاتا ہے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی سلمہ، اللہ اکبر، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت سے پلیدی کو ختم کر کے انہیں پاک کر دے۔ یہ آیت اتری فی بیت ام سلمہ، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں یہ آیت اتری، فدعا فاطمۃ وحسنا وحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا اور اپنے نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو بلایا، ان سب کو اپنی چادر میں لے لیا۔ وعلی خلف ظہرہ، نبی حضرت علی پیچھے کھڑے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اندر سیدنا علی کو بھی لے لیا، اور پھر اللہ سے کہا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت میں سے یہ لوگ پاکیزہ لوگ تھے، جن کی طہارت کا قرآن کے اندر اللہ نے ذکر کیا تھا۔ آج ان کی ذات کے متعلق کوئی نقص نکالے تو وہ نقص ان کا نہیں، وہ اللہ پہ نکالے گا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں پاک کر دیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، یاد رکھو علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں، یعنی ہمارا اتنا قریبی رشتہ ہے، آپ کے داماد بھی، چچا زاد بھائی بھی، خون میں سب سے قریبی رشتہ دار۔ تو پھر انہوں نے فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، یہ جو سیدنا علی ہیں، جس طرح آج ہر مومن کے لیے میں دوست ہوں، میرے بعد سیدنا علی ہر مومن کا دوست ہوگا، یعنی ہر مومن آدمی سیدنا علی کو اپنا دوست رکھے گا۔ تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، من اذا علی فقد اذانی، جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی، حقیقتاً اس نے مجھ کو تکلیف دی ہے۔
تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ، ان کے متعلق اللہ نے سورۃ احزاب کے اندر فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ کو یا اس کے رسول کو ایذا دے گا اللہ دنیا اور آخرت پہ اس پہ لعنت ڈالے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذا علیا فقد اذانی، جس نے میرے بھائی علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے نبی کو تکلیف دی وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جذباتی انسان تھے، غصہ بھی آ جاتا ہے، تو بعض لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہ سیدنا علی ایسا کرتے ہیں یا ایسا ہوا یا ان کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب ہو کے فرمایا ایھا الناس، اللہ کی قسم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ چلنے والے ہیں، اس لیے علی سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو مجھ سے اس کی شکایت نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ انہ لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامی صلی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافقا۔ اس ذات کی قسم ہے، یہ سیدنا علی خود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم ہے جس نے دانے کو پھاڑا، روح کو تخلیق دیا۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرے متعلق، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے مجھے یہ بات بتائی کہ اے علی، تیرے ساتھ محبت جو کرے گا وہ صرف مومن ہے، جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اس لیے یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، آج جو سیدنا علی کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے کہ فلاں لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے، ایسی بات غلط ہے۔ سب سیدنا علی کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو سیدنا علی کے متعلق جھوٹ گڑے گئے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ سیدنا علی نے خود تسلیم نہیں کیا۔ آج کوئی سیدنا علی کو مشکل کشا کہتا ہے، ہم نہیں تسلیم کرتے، کیونکہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ بات کہتا ہے جو سیدنا علی نے نہیں کہی تو وہ حقیقتاً سیدنا علی پہ بہتان لگاتا ہے جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں اس وقت امت کے اندر بہت معروف ہے ایک کتاب نہج البلاغہ، اس کے متعلق کہا جاتا ہے یہ سیدنا علی کی کتاب ہے، ان کے خطبات ہیں، تو حقیقت اس کی یہ ہے یہ 4 صدی ہجری کے اندر لکھی گئی۔ اس کو لکھنے والے ایک اہل تشیع کے عالم تھے جن کا نام علی بن حسین بن موسیٰ تھا، انہوں نے مرتب کیا۔ امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں نہج البلاغہ کے متعلق، جو شخص بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے وہ یقین سے کہہ سکتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ اور بہتان لگایا گیا ہے، یہ سیدنا علی کی گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور نہج البلاغہ آج پورے جھوٹ، پورے وثوق کے ساتھ لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ نہج البلاغہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات ہیں۔ چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن یہ شخص جس نے یہ کتاب 4 ہجری میں مرتب کی ہے وہ اس کی کوئی بھی سند تو حضرت علی تک لے جائے؟ وہ 4 صدیوں میں اس نے کیسے سنا، کس سے سنا، کہاں سے پڑھا؟ اس سے پہلے یہ خطبات پہلے کسی کتاب میں کیوں نہیں آئے؟ اور یہ بھی ممکن ہے بعض ہوں بھی، لیکن اس میں حقیقت ہے کہ اس کے اندر صحابہ کے متعلق بہت
غلیظ گفتگو کی گئی ہے جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شایان شان نہیں ہے۔ سیدنا علی تو وہ پاکیزہ شخصیت ہے، جنگ جمل کے بعد جب آپس میں لڑائی ہو گئی اور جب وہ لوگ جو مقتول ہوئے، آپ نے فرمایا کوئی تمیز نہیں کرنی کہ وہ ہمارا ساتھی تھا یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی تھا، سب ہمارے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن بھی کرو اور ان کی مغفرت کی دعا بھی کرو۔ سیدنا علی تو یہ شخص تھے کہ لڑائی کے باوجود ان کا اتنا بڑا حوصلہ کہ انہوں نے کہا کہ کوئی شخص کسی کے متعلق بات نہ کرے، ہر بندے نے اپنی سوچ کے مطابق کیا، اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سکے بھائی لڑ پڑتے ہیں، جائیدادوں پہ مقدمے ہوتے ہیں، کیا کبھی کسی نے کہا ہے ایک کافر ہو گیا ایک مسلمان ہے؟ اگر ہمارے جھگڑے ہونے کے باوجود ہمارا اسلام قائم رہتا ہے تو اگر وہ دو بھائی جھگڑ پڑے تو اس میں اسلام کا کہاں چلا گیا؟ وہاں ایک کو کافر کہہ دیں ایک کو مسلمان کہہ دیں، یہ کہاں کی ہے؟ بلکہ رسول اللہ کا یہ فرمان یاد رکھ لینا چاہیے۔ ایک دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا، اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ انہی جنگوں کے جنہوں نے مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا، بالآخر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان دو جماعتوں کے درمیان صلح ہوئی اور مسلمان ایک جماعت کی صورت میں بنے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم غزوہ تبوک کے لیے گئے تو آپ نے اپنا نائب مدینہ منورہ کے اندر سیدنا علی کو بنایا کہ تم مدینے کا انتظام سنبھالو۔ سیدنا علی ایک جنگجو اور لڑنے والے انسان تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ رہے ہیں، آپ مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا الا ترضا، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے اس طرح تم ہارون کی طرح میرے ساتھی ہو؟ الا انہ لیس نبی بعدی، صرف بات یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے لیکن تم نبی نہیں، لیکن میرے ساتھ تمہارا اسی طرح تعلق ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا تعلق تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، ایک قول آپ نے جس طرح میں آغاز میں عرض کر چکا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے، ایک وہ جو غالی ہے، جو محبت میں ناجائز حد سے بڑھنے والے ہیں، افراد کرنے والے، اور دوسرے بغض کرنے والے حجت باز جو نبی سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، یہ دونوں برباد ہو گئی۔ یہ سیدنا علی کا اپنا قول ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دوسری جگہ فضائل صحابہ میں یہ بات ہے، کتاب السنہ لابن عاصم میں بھی ہے اور اس کی سند صحیح ہے، سیدنا علی نے فرمایا ایک قوم لوگوں کی جماعت میرے ساتھ اندھا دھند محبت کرے گی، حتیٰ کہ میری افراط والی محبت کی وجہ سے، یعنی حد سے زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے کہ حتیٰ کہ وہ بغض کی وجہ سے جہنم میں چلی جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے، جب انہیں قاضی بنایا گیا تو یہ ایک بہترین قاضی تھے، ان کے فیصلے ایک مسلم حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے ایسے ایسے دانائی اور عقل مندی کے فیصلے کیے کہ آج بھی لوگ دنگ ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر جیسے شخصیت، حضرت عمر جیسے دانا، حضرت عثمان جیسے لوگ آپ کی قضا فیصلوں کے اوپر رشک کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی دانائی اور عقل مندی عطا کی تھی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ
زندگی میں انسان ہونے کے ناطے کچھ اس سے فیصلے ایسے بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ مدینہ منورہ سے خلافت کو ترک کر کے آپ کوفہ لے گئے تو اس وقت آپ کے بیٹے سب سے پہلے عبداللہ بن سلام نے کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ کوفے کے لوگ بااعتماد نہیں ہیں، مدینے میں آپ کے محب زیادہ ہیں، آپ ایسا نہ کیجئے. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کر چکے تھے، اور جو لوگ یہ فیصلے کروا رہے تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کو مارنے کی کوشش کی تو سیدنا علی نے بچایا. پھر ایک مقام پہ آپ کے بیٹے سیدنا حسن بھی سامنے آئے، انہوں نے عرض کیا ابا جی میں آپ کی منت کرتا ہوں آپ مدینہ چھوڑ کے تشریف نہ لے جائیں، آپ کسی نامعلوم جگہ پہ شہید کر دیے جائیں گے. تو سیدنا علی فیصلہ کر چکے تھے. پھر وہی معاملہ ہوا جو سیدنا عبداللہ بن سلام یا آپ کے بیٹے سیدنا حسن نے کیا کہ آپ کے جو بڑے خیر خواہ بنتے تھے، بڑے محب اور ساتھی بنتے تھے، اپنے آپ کو شیعان علی یعنی علی کے ساتھی گردانتے تھے، انہی کے اندر میں سے ایک بدبخت انسان اٹھا جس کا نام عبد الرحمن بن ابی ملجم تھا. اس نے 40 ہجری کے اندر 20 رمضان فجر کی نماز کے وقت آپ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مسجد کے دروازے کے اوپر اس نے آپ کو شہید کر دیا. اللہ اس کو غارت کرے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند کرے. اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے ان پاک باز بندوں کا ساتھی بنانا. اے اللہ ان کے ساتھ محبت عطا فرمانا. اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے. اور ہمیں پورا یقین ہے کہ تو نے اپنی پاک کلام میں کہا میں رسول اللہ کے ساتھیوں سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ ہم بھی تیرے گھر میں کھڑے ہو کے تجھے یقین دلاتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے ساتھیوں سے ہم بھی محبت کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، پرسوں رات کی بات ہے، ہمارے ایک عالم دین قاری عبد المتین رحمہ اللہ، اللہ اکبر، بیگم کوٹ لاہور شدرہ، وہاں عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی تھی. وہ عظمت صحابہ پہ تقریر کر رہے ہیں. آیت پڑھی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا، اللہ نے ان کے تقوی کو جان لیا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں رب العالمین ان کے لیے فرماتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم. یہ لفظ ان کی زبان پہ ہیں تو وہیں پہ ان کی موت ہو جاتی ہے. اللہ اچھی موت نصیب فرما دے. یہ اتنی بات وائرل بھی ہوئی ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہے. زندگی کے آخری کلمات ہیں اولئک لہم مغفرۃ و اجر عظیم. وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ زندگی کے آخری کلمات ہیں. اللہ انہیں صحابہ کا ساتھی بنا دے. اللہ ان کا ساتھ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اللہ ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرما دے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. کتنی خوبصورت موت ہے، ہر بندہ رشک کر رہا ہے اس بندے پہ کہ اللہ کی آیات قرآن پہ ہے، صحابہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں اور اس دنیا سے اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.